السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جب بچوں کے رشتے ہم کرتے ہیں تو آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، کئی جگہ پہ لالچ شامل ہوتا ہے، کئی جگہ پہ مجبوری آ جاتی ہے، اور پھر ایک غلط رشتہ پوری فیملی کو لیے ڈوبتا ہے۔ یہ بات آج میں نے اس لیے آپ کو کہی کہ پچھلے دنوں یورپ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک غلط بندے نے پوری فیملی کی عزت جو ہے وہ نیست و نابود کر دی۔ اس واقعہ میں نہیں جانا چاہتا، مگر جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا داماد مل جاتا ہے جس کی سوچ غلط ہو، جس کی سوچ یہ ہو کہ لالچ میں آ کر وہ کوئی ایسا کام کر دے اور پھر ساتھ اپنی فیملی جو سسرال کی ہوتی ہے اس کو بھی ملا لے، اور پھر غلط کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آئے دن آپ سب کی نظروں سے گزرتا ہے۔ ہم جب رشتے کرتے ہیں بچوں اور بچیوں کے، کئی جگہ پہ تو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، کئی جگہ پہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے جناب کہ اگر یہ تھوڑا بہت بندہ غلط بھی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں جو غیر قانونی اور ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے گے۔ یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ آئے دن یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں کہ آج جی فلاں گھر میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا، اور پھر کئی پولیس کیس بن جاتے ہیں، اور جب پولیس کیس بنتے ہیں تو اس کے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ بڑے ہی خوفناک ہوتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے عزت بنائی ہوتی ہے۔ اب میں جس بات کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں خود بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑی اچھی زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے، مگر ایک غلط رشتے کی وجہ سے وہ اس کا ساتھ دینے پر اگر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب داماد ہے تو اس کا ساتھ دیں گے، کوئی بردر ان لا ہو یا سسر ہو یا کوئی بھی ہو، تو ظاہر ہے پھر اگر وہ غلط کام کر رہا ہے بجائے اس کے اس کو روکا جائے، اور ساتھ اس لیے مل جاتے ہیں کہ جناب عزت کی جا رہی ہے، مگر یہ عزت جو کی جا رہی ہے بعد میں اپنی عزت جو ہے وہ خراب کر لی جاتی ہے۔ پھر یہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں، آج کا میڈیا کا دور ہے تو آپ سب کے علم میں ہے کہ جو حالات بنتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، ویسے بھی لوگ جو ہے کس نظر سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، قصور ایک کا ہوتا ہے، رگڑا سب کو لگ جاتا ہے۔ تو جب بھی رشتے کریں اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کوئی لالچی انسان تو نہیں ہے، یہ کریمنل تو نہیں ہے۔ یہاں پہ اب آج کل رشتہ جب بھی کریں یہ بھی چیزیں چیک کرنی چاہیے کہ یہ کسی کرائم میں ملوث تو نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کرائم میں ملوث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور بھی، پنجابی میں نہیں کہتے چند چاڑے گا، تو بعد میں وہ مل کر کوئی نہ کوئی اور بھی گیم ڈالتے۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ لالچ میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ آندھے ہو چکے ہیں، سوائے دولت کے، سوائے یہ کہ ہمارے پاس یہ آ جائے، ہمارے پاس وہ آ جائے، لیکن وہاں پہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کن جرائم پیشہ کاموں میں یہ ملوث ہو جاتے۔ آج سب سے بڑا ایشو یورپ میں ہو یا پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو یا کینیڈا میں ہو، بچوں کے رشتوں کا ہے، اور لوگ بڑی احتیاط بھی کرتے ہیں۔ پھر بعد میں بے شمار ایسے رشتے ہیں جو ابھی نکاح ہی ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شادی ہوئی 7 دن بعد ہی ختم ہو گئے، اور یہاں پہ لوگوں کو اب عادت پڑتی جا رہی ہے کہ وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مٹی ڈالو، یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا بچیوں کے لیے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بہتر کی تلاش میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھر بہتر ملتا نہیں ہے، پھر جس طرح کا ملتا ہے وہ کہتے چلنے دو۔ یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے، جب آپ وقت پہ رشتے نہیں کرتے اور وہاں پہ اگر تھوڑا بہت تعلیم کا فرق بھی ہے اور وہ آپ کو منظور نہیں ہے، لیکن ایک جرائم پیشہ بندے کے ساتھ آپ رشتہ کر دیتے ہیں یا کہ مجرم کے ساتھ جو غلط کاموں میں ملوث ہے، تو اس کے بعد جو نتیجے نکلتے ہیں وہ میرا خیال سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے جو چیزیں ہیں
ایک تو آنکھیں کھول کے جب بھی رشتے کریں اور خود انکوائری کریں، لوگوں کے اوپر نہ رہیں، خود آس پاس سے اور وہاں پہ جانا بھی پڑے آپ کو اور اس کی انکوائری کرنی ہو اچھی طرح تو وہ ضرور کریں، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بجائے اس کے بعد میں آپ کے گلے پڑ جائے اور پوری فیملی کو لے ڈوبے۔ یہ آج اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کیس نہیں ہے، کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انگلینڈ سے بھی ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں، کبھی کوئی پاکستانی ہے وہ منشیات کے کیس میں اندر ہو جاتا ہے، کوئی منشیات استعمال کر رہا ہے، کوئی اور بھی غیر قانونی کام کر رہا ہے، کسی کو کسی ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا جاتا ہے، کسی کو کسی کے گھر سے پکڑ لیا جاتا ہے، اور پھر خواتین کو بھی مردوں کی وجہ سے جیل جانا پڑتا ہے۔ جرم مرد کرتا ہے اور ساتھ وہ بیچاری خواتین جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، ان کو کیونکہ ان کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر کسی کو جھوٹی گواہی دینی پڑتی ہے، کسی کو کچھ، اور یہاں پہ سب کچھ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ جرائم میں گنا جاتا ہے، کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ہے یہاں پہ۔ تو جناب جب بھی آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے، ایک تو وقت پہ اٹھائیں، دوسرا انتظار نہ کرے۔ میں نے ادھر دیکھا بے شمار بچیاں 30 سال کی ہو گئی، اب 30 سال کے بعد ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ملتا اب دیکھی جائے گی، رخصت تو کرنا ہے، اور جب ان کی عمر 24-25 سال یا 22-23 سال ہوتی ہے اس وقت اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو کہہ دیتے جناب وہ اس کی تعلیم کم ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں وہ پرابلم ہے، اور بعد میں وہ وقت گزر جاتا ہے، اور پھر وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ویلے دی نماز تے کہ ویلے دیاں ٹکراں، بعد میں پھر وہ خانہ پوری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو بھی ملتا ہے وہ کہتے چلو چلنے دو، اب فرض تو ادا کرنا نا۔ یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نخرے ہر ایک میں ہوتے ہیں، مگر نخروں کے ساتھ گھر نہیں چلتے، اور جب آپ چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ شروع کر دیتے ہیں اور انسانوں کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو پھر بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ رشتہ کر رہے ہیں وہ لوگ کسی ایسے کام میں ملوث تو نہیں ہے، ان کا ریکارڈ کیا ہے، وہ کوئی کام دھندا بھی کرتے ہیں کہ عرصہ دراز سے ویلیاں کھا رہے ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ جو اس طرح ہوتا ہے پھر بچے بھی فارغ وقت میں یہی سوچتے رہتے کہ کہاں سے گیم ڈالنی ہے اور کہاں سے ہم نے کوئی ایسا کام ڈالنا ہے کہ جلدی جلدی شارٹ کٹ میں امیر ہو جائے، اور اس شارٹ کٹ میں امیر ہوتے ہوتے بعد میں جیل چلے جاتے۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز کہوں گا کہ کہیں پہ اگر بچے بچیاں کسی کو پسند کرتے ہیں تو انہیں سمجھا لیں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو انہیں کہا ٹھیک ہے آپ کی زندگی ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، وہاں بھی کبھی قانون ہاتھ میں نہ لیں، کیونکہ آپ کی ایک غلطی جو ہے وہ جو جا رہی ہے وہ تو جا رہی ہے، یا جو جا رہا ہے جا رہا ہے، مگر جو گھر میں ہے ان کا بھی بیڑا گرک کر دیتے۔ تو یہ آج میں نے اس لیے پروگرام کیا کہ ایسے واقعات ہماری نظر سے اب گزر رہے ہیں کہ کام کسی نے ڈالا اور رگڑا سب کو پھیر گیا، بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اور پھر معاشرے میں ہمارے میں رہنا یا ایک یہاں بھی رہنا، وہاں پہ آپ ایک اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے، نظروں سے گر جاتے ہیں، عزت خراب ہو جاتی ہے، بے شمار چیزیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ خود بڑے اچھے تھے مگر غلط رشتے کرنے کے بعد ان کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ پولیس کیس ان پہ بھی بن گئی، اللہ شاید ان کا کوئی لین دین نہیں ہوگا اس میں، نہ ان کو کچھ ملنا تھا اس میں، صرف رشتہ داری کا پاس رکھنے کے لیے کہ یہ گھر جی اپنا ہی ہے تو اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو اس پہ عمل کر لیا۔ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، کوئی بھی کام ہے وہ آپ خود اس کے جواب دیں، جو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے کہا تو آپ نے کر دیا۔ تو یہ مختصر سا پیغام ہے، اگر اچھا لگے تو شیئر کر دیں، فالو کریں، ٹک ٹاک پہ بھی مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔